کہ یہ میرے مرشد کی خواب وچ آیا تے انہیں کیا اے پڑھ لیا کر، اور دیکھا تو وہ سارا شرک ہی تھا. وہ شرک، وہ لفظ پر غور کرو، وہ شرک. اب ایک درود ہے سید الدرود، درود ابراہیمی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتیں اتری، جب اللہ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو، تو صحابہ نے جب آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی کیا ہے، درود کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی. اس کے فضائل بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سے کہ جب جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمتیں نازل کرتے ہیں. اللہ اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے. کتنے؟ 10. اور 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی بات لکھی کہ اللہ 10 بار اس پر درود پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو نبی نے اپنی زبان اطہر سے درود بتایا، درود ابراہیمی، اس پر کتنا اجر ملا ایک بار پڑھنے سے؟ 10. جو میڈ ان انڈیا اور میڈ ان پاکستان کے درود ہیں، درود تاج، درود لکھی، درود تنجینہ، یہ درود جو جتنے بنائے ہوئے نا، درود تاج پر 80 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ کے نبی کے درود جو ہے اس کو ایک بار پڑھو تو کتنے گناہ معاف ہوئے؟ تو جو بابا جی کی خواب میں نبی نے بتایا تو اس پر 80 سالوں کے 80 لاکھ گناہ معاف، اور دوسرے درود کے بارے میں 70 سال کے گناہ معاف. اللہ کو میڈ ان محمد وہ عمل پسند ہے جس پر نبی کی مہر لگی ہوگی. جو مرضی کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، جب تک میڈ ان محمد نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، چاند وارق ان کو تورات کے ملتے ہیں. چاند وارق آئے بڑی خوشی سے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی تلاوت کرتا ہوں، کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے، پڑھ سکتے تھے. آ کر انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے لال ہو گیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ جب دیکھا تو یار غار تھے نا، غار کے یار تھے نا، ہم تو ہر غیرہ وغیرہ کو بنا لیتے ہیں، ایک ہی یار تھا، اس کا نام ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غار میں تھا. انہوں نے جب اپنے یار کی، اپنے دوست کی ادائیں دیکھی تو اس نے بھانپ لیا کہ اللہ کے نبی کو یہ ناگوار گزر رہا ہے. وہ کیا کر رہے تھے؟ بھجن گا رہے تھے، کچھ اور پڑھ رہے تھے. آسمانی صحیفہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، تورات کے ان عبارت تھے، وہ پڑھ رہے تھے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ جا کر حدیث تحقیق کر لیں، ٹیپ بھی کر لیں، فلم بھی بنا لیں. انشاءاللہ حدیث بتا رہا ہوں، حدیث کسی بابے کا میں ٹکوسرا نہیں بتا رہا. لفظ غور کرنے والے میرے بھائیوں، اللہ ہمارے عمل کو بچا دے. اللہ ہمیں ان میں سے نہ کر دے کہ اللہ جن کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ عمل لے کر آئیں گے بڑے ٹوکرے بھر بھر کے، مگر میں ان کو اس طرح اڑا دوں گا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، میں ریت کی طرح اڑا کے رکھ دوں گا. اللہ ان عمال سے بچائے ہمیں. اللہ وہ عمل کریں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر کے لفظ غور کریں. انہوں نے کہا اے عمر تیری ماں تجھ کو گم پائے. یہ جیسے پنجابی میں ہمیں کہتے نہیں جائے تو ماں دے ہاتھ نہ ہمیں، اس کا معنی یہ مر جائیں تم. دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جب دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تورات پڑھ رہے ہیں، تورات ورکے پھینک دیے. اور پتہ کیا کہا؟ رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اے عمر کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ نبی سوال کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ میں محمد تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ میری تو راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، میری راتیں دن کی طرح بھی روشن، میری شریعت جو ہے دن کی طرح روشن ہے. میرا بھائی موسیٰ آج آ جائے تو وہ میری ہی اتباع کرے گا تو نجات پائے گا. اب بتائیں کہاں موسیٰ علیہ السلام کی کوالٹی اور کہاں بعد میں میرے آپ کے بنائے ہوئے. تو جب ہم ان کے پیچھے چلیں گے تو نبی کا دین کدھر ہے؟ کہاں چلا گیا؟ یہ تو قیامت تک کے لیے ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا معنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ہیں.
تھے نہیں ہیں، اور آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ نبی تو یہ گوارا نہ کرے کہ یہ تورات پڑھے میرے ہوتے ہوئے، آپ نے سوال کا اور ہم نے کیا کچھ بنا رکھا۔ اور خوابوں میں آ کر لوگ بتاتے ہیں جی بابا جی کا آئے ہماری خواب میں، میرے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو، جب میں جاگی تو میرے کمرے میں خوشبو تھی، تو بابا جی نے کیا تو اپنے کہار نا درود تنجینہ دا ختم دعا۔ یہ ہے بدعت، یہ بدعت کی نشانیاں ہیں۔ جب بدعت آتی ہے تو پھر اللہ ان میں سے سنتیں کھینچ لیتا ہے۔ آج دیکھ لیں امت کا حال، عمل کر رہے ہیں، تاریخ کو ہم نے بنا لیا دین کس پر مکمل ہوا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن گواہی دیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ دین تو اللہ نے نبی پر مکمل کر دیا، بعد کے 100 سال 200 سال کے بعد واقعات بھی ہم نے دین میں شامل کر دیے، تاریخ اور دین کو مکس کر دیا، رسومات کو اور سنتوں کو ہم نے مکس کر دیا، کوئی تمیز ہی نہیں رہی کہ یہ سنت ہے یا رسم ہے۔ تو آج ہمارا حال دیکھ لیں، ویسے قرآن کی طرف پیٹھ نہیں کرتے تو جب مر جاتا ہے تو اس کے پاؤں کے اوپر بھی قرآن ڈال دیتے ہیں، ڈالتے نہیں ڈالتے؟ وہ چادر جو ہوتی ہے اس پہ قرآن لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا یہ ادب ہے قرآن کا؟ نہیں نظر آتا جن کو جنازے پڑھانے والوں کو کہ مردے کے اوپر تم نے جو چادر ڈالی ہوئی ہے اس پر قرآن لکھا، اس کے پاؤں پر بھی قرآن آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ پھر جا کر قبرستانوں میں جا کر دیکھو، قبرستانوں کے اوپر قبروں کے اوپر چادریں ڈلی ہوئی ہیں، چارے کل لکھے ہوئے ہیں، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، اوپر اللہ کی قسم آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کتوں نے بلیوں نے پیشاب کیے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کا ادب ہے۔ تو پھر شیاطین کیوں نہیں قوت میں آئیں گے؟ وہ کیوں نہیں پکڑیں گے اس امت کو؟ کیوں نہیں اس کا پانی مانگے گا، پانی نہیں دے گا اللہ؟ اگر دے گا تو وہ پانی فنا کر جائے گا۔ میرے بھائی، میں اور آپ صحیح دین پر اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔